اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب یکی خوب عذرا بطول شما خوب ہستی سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خوب ہستی شما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم ممنون. اصل شما بخیر؟ اصل شما هم بخیر. خانواده شما چه خبر؟ انا هم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید شما نهار خوردی؟ بله آقا من نهار خوردم. نهار چی خوردی؟ من نهار ماست و سلات خوردم. ماست و سلات سلات. یا بگو من هم سالاد خوردم و سالاد خوردم هم ماست. من هم سالاد خوردم هم ماست. من بله ماست یعنی دہی. ماست یعنی دہی. آپ بله شما بفرمایید من هویج خوردم یا من سالاد خوردم. شما چه خوردی؟ من سالاد خوردم. شما چه خوردی؟ میں نے سالاد کھائی. آپ نے کیا کھایا؟ من ہم سالاد خوردم ہم ماست. کیسے کہتے ہیں اس جملے کو؟ اگر آپ سے کوئی کہے فلاں نے یہ کھائی، آپ نے کیا کھایا؟ مثلا من سالاد خوردم. شما چه خوردی؟ من ہم سالاد. میں نے من ہم سالاد خوردم ہم ماست. میں نے سالاد بھی کھائی دہی بھی. یعنی سامنے والے نے جو چیز کھائی ہے وہ تو کھائی آپ نے، ایک ایکسٹرا چیز بھی کھائی. من ہم سالاد خوردم ہم ماست خوردم. متوجہ ہستی؟ شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 2:30 نهار میخورم. نه شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 2:30 نهار میخوردم. میخوردم چرا؟ من چه پرسیدم؟ من گفتم شما ساعت چند نهار خوردی. من گفتم میخوردی. شما ساعت چند نهار خوردی؟ بگو. من ساعت 2:30 نهار میخورم. خوردم پوچھا ہے میں نے. کل میں نے قریب فاطمہ کو اسی بات پہ سمجھایا تھا کہ کالج میں اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس میں دیکھ لیجیے کہ کون سا ورب استعمال کر رہا ہے وہ. شما ساعت چند نهار خوردی؟ میں نے یہ پوچھا شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 2:30 نهار خوردم. بله احسن. الان خوب شد. میں کہہ رہا ہوں خوردی، آپ کبھی کہہ رہی ہیں می خوردم، کبھی کہہ رہی ہیں می خورم. نہیں، دیکھیے جو سوال کر رہا ہے اسے دیکھیے اس نے کون سا فعل میں سوال جو اس نے کیا ہے کون سا ورب استعمال کیا ہے، اسی سے جواب دینا ہے. شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 2:30 نهار خوردم. میں اگر آپ سے پوچھتا شما ساعت چند نهار می خوری تو آپ کہتی کہ آپ من ساعت 2:30 نهار می خورم. میں 2:30 بجے کھاتی ہوں. اور آج کیا بجے کھایا؟ 2:30 خوردم. متوجہ شدید؟ بڑھیا. بلے کوئی سا بھی اسکول کالج یا کوئی سی بھی پڑھائی ہو، اس میں بات آپ کو پتہ نہیں بتانی چاہیے کہ جب سامنے والا سوال کر رہا ہے تو عربی میں ایک مقولہ ہے. مقولہ جانتے ہیں؟ کہاوت. کیا کہاوت ہے؟ کیا کہاوت ہے؟ فہم السؤال نصف الجواب. نصف الجواب یعنی آدھا جواب. جی سوال کا سمجھ جانا آدھا جواب. اگر آپ سوال سمجھ گئے تو سمجھیے آدھا جواب تو آپ سمجھ گئے. یہ کہاوت ہے، یہ حقیقت بھی ہے. جب میں نے آپ سے کہا شما ساعت چند نهار خوردی، آپ اس سوال کو سمجھ جائیے. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ماضی استعمال کیا، یعنی آج جو ہم نے لنچ کیا وہ کتنے بجے کیا، آپ نے کتنے بجے لنچ کیا. سوال سمجھ گئی؟
کرنا کچھ نہیں ہے، شما یہ لگا دینا ہے ساتھ بس، یا 2 نیم لگا دینا ہے، نہار بلے آغا خوردم. بودم. سمجھ نہیں آتا جواب؟ نہیں سمجھ گئے سب؟ فہم السوال نصف بلے آغا. الجواب. سوال کا سمجھ جانا ہی جواب کا سمجھ جانا ہوتا ہے آدھا، کم سے کم آدھا، زیادہ بھی سمجھ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم سب کو کہ جب کوئی سامنے سے سوال کر رہا ہے کون سا ورب استعمال کیا اس نے، تو اسی ورب پہ جواب دے دیجیے. آدھا جواب تو دے دیا آپ نے، بس چند کی جگہ ٹائم لگا دینا ہے. من ساتھ 2 نیم نہار خوردم، کچھ نہیں کرنا پڑا آپ کو، بس ساتھ چند کی جگہ 2 نیم لگانا پڑا. اور خورد میں نے کیونکہ آپ سے کہا تھا خوردی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا تو آپ اپنے بارے میں بتائیں گی، تو آپ کہیں گے خوردم. سمجھی تھی؟ متوجہ شدید؟ خیلی رہا بلے ہے. آغا. اگر آپ لوگوں کی کسی کی اس پہ توجہ نہ رہی ہو آج تک، آج کا توجہ رکھنا. کہیں بھی کبھی بھی کوئی سی بھی بات اگر آئے، سوال آپ کو دیکھے تو دیکھیے اس نے کون سا ورب استعمال کیا ہے، کون سا فعل استعمال کیا ہے. آپ جواب میں وہی فعل استعمال کیجئے. شما ساعت چند نہار خوردی، من ساعت 2 نیم نہار خوردم. شما ساعت چند نہار می خوری، من ساعت 2 نیم نہار می خورم. شما ساعت چند بازار رفته بودی، شما ساعت چند بازار رفته بودی. کون سا ورب استعمال کیا میں نے یہاں؟ ماضی بعید. کیا مطلب وہ آپ کتنے بجے بازار گئی تھی، آپ کتنے بجے بازار گئی تھی. تو آپ کو یہاں پہ دیکھیے آدھا جواب یہی ہے، بس یہاں پہ ٹائم لکھ دینا ہے. بس من یا شما کی جگہ مان آ جائے گا. من ساعت سے بازار رفته بودم. بلے آغا. دیکھیے کہ سامنے سے ورب کون سا استعمال کیا ہے. بلے یا پدر شما ساعت چند بازار رفته است. ماضی قریب. آپ کے پاپا، آپ کے بابا، آپ کے ڈیڈی کس ٹائم بازار گئے ہیں؟ پدر من ساعت 2 نیم بازار رفته است. خیلی راحت. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سوال میں کون سا ورب استعمال ہوا ہے. خوب شما پہ فرمائی. شما ان ہم متوجہ شدی، شما ہم بلے آغا. من متوجہ. نہ متوجہ شدی. بلے آغا. خوب موافق باشید. نیاز بانو بعد از شما. نیاز بانو سلام. شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. کلمه خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ خوبم. آنها خوبم. داری شکار میکنی؟ داری من دارم. کار خونه هستم. مشغول هستم. نہ بگو میں جب دارم ایسا فعل ہو جیسے میں گھر پہ ہوں، نشسته ام، تو مت کہی دارم نشسته ام، نشسته ام یا در خانه هستم. نهار خوردی شما؟ بله من نهار خوردم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار چای بیسکیت خوردم. چای بسکوت خوردی؟ بله آقا. بله. شما در نهار چه میخوری؟ شما در نهار چه میخوری؟ من در نهار غذاهای گوناگون. لنچ میں آپ کیا لیتی ہیں؟ لنچ میں آپ غذاهای گوناگون غذاهای گوناگون مانند گوشت، عدس، برنج، بریانی. بله. اگر شما دختر هستی، بله مثلا شما دختر هستی، شما میگی مثلا پاستا، مکرونی، چه هست یه چیز دیگر هم هست، چی؟ میگی میخورم. متوجه هستی؟ بله آقا. ولی میگی خیلی خوشمزه است، جدی. من خوردم. نہیں آؤ. خب شما نیاز بانو خوردی شما؟ میگی خوردی شما؟ نه. هیچ وقت میگی نخوردی؟ بله آقا. بعض وقت. هیچ وقت میگی نخوردی؟ چرا؟ من بعضی وقت میگی میخورم، بعضی وقت تا خوردم. من میگی خوردم. خوشمزه بود. خوشمزه بود. بله خوشمزه بود. خب شما بفرمایید. نگاه میکنید شما این هم متوجه شدید؟ هم یعنی
بھی آگا نا. بھلے مثلا علی سالاد خورد. علی سالاد خورد. شما چه خوردی؟ من ہم سلاد خوردم. ہم اب آپ کیا کہیں گی؟ علی نے سلاد کھائی، آپ نے کیا کھایا؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ میں نے سلاد بھی کھائی اور دہی بھی کھایا مثلا، یا دودھ بھی پیا. من ہم سلاد خوردم. سالاد خوردم. من بریانی. ہم دودھ خوردم. ہم دودھ. میں نے سلاد بھی کھائی اور چھاچ بھی. متوجہ شدی؟ بله. خب انشاءالله که موفق باشید. بعد از شما تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چی؟ آنها خوب هستند. شما داری چیکار میکنید؟ دارم استراحت میکنم. خب نهار خوردی شما؟ بله من نهار خوردم. علی عینک دارد. شما هم عینک داری؟ علی عینک دارد. شما هم عینک داری؟ علی عینک دارد. شما من هم عینک دارم. بله کیا کہیں گے؟ بله من عینک دارد. عینک دارم. میں نے کہا علی کے پاس چشمہ ہے، آپ کے پاس بھی ہے؟ بله. من ہم بله بله من هم عینک دارم. بله من ہم عینک دارم. ایک ہم کا استعمال ہو گیا یہ. شما علی عینک دارد، شما هم عینک داری؟ بله من هم عینک دارم. نگاہ کنید. بله من ہم عینک دارم. ہم کتاب. مثال میرے پاس عینک بھی ہے، کتاب بھی ہے. بله متوجہ ہستی؟ من علی عینک بله دارد. بله علی عینک دارد. شما چه داری؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ من ہم عینک دارم. ہم کتاب. من ہم عینک دارم. ہم کتاب. بله. خب شما بفرمایید شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 2 نهار خوردم. بله. شما اینو بفرمایید شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 1:05 نهار خوردم. نهار من خوردم. ساعت بله 1:05 نهار خوردم. نهار خیلی خوب. خوردم. بله موفق باشید. بعد از شما ذهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ بله من هم ٹھیکم. داری چیکار میکنی؟ بله شما داری چیکار میکنی؟ دارم درس میخوانم. دارم درس میخوانم. از درس راضی هستی؟ بله من از درس راضی هستم. بله بله. فاطمه بریانی خورد. شما چه خوردی؟ بله فاطمه بریانی خورد. شما چه خوردی؟ من هم بریانی خوردم. هم دوگ میخورم. خوردم. ابھی میں نے کیا سمجھا؟ خوردم. بله من هم بریانی خوردم. هم دوگ میخورم. دوگ خوردم. دوگ ایک دفعہ کہیے، ضروری نہیں کہ دوسرے ہم کے بعد بھی وہ پھیلنا ہے. من ہم بریانی خوردم. ہم دوگ. من ہم بریانی خوردم. ہم دوگ. من ہم بریانی خوردم. بریانی خوردم. هم دوگ خوردم. ہم دوگ خوردم. دونوں جگہ
مرغم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. من ہم بریانی خوردم ہم ایسے ہے یہ اصل میں. اصل جملہ کیسے ہے؟ من ہم بریانی خوردم ہم دوغ خوردم. من ہم بریانی خوردم ہم دوغ خوردم. لیکن جہاں بھی خوردم ہے یہاں بھی خوردم ہے تو اسے حذف کر دیتے ہیں. من ہم بریانی خوردم ہم دوغ. من ہم بریانی خوردم ہم خوش مزے بود. بله خوش میشه. شما دوست داری؟ بله من دوست دارم. بله خیلی خوب. شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 12 نهار خوردم. من ساعت 12 نهار. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ زهرا سلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میدیدم. من دارم بله درس گوش میدم. من زهرا متوجه هستی؟ بله. من دیشب هم بریانی پختم هم مرغ. شما چی پختی؟ بله. من دیشب هم بریانی پختم هم دوغ. شما چه پختی؟ من دیشب ہم بریانی پختم ہم مرغم پختم و ہم دونوں چیزیں نہ کہنی ہوں. من کیونکہ آپ نے نہیں پکائی، مثلا یہ رات دونوں چیزیں میں نے پکائی ہیں، یہ آپ نے نہیں پکائی مثال کے طور پر، تو آپ کیا کہیں گی؟ من دیشب، میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو، من دیشب ہم بریانی پختم ہم مرغ. میں نے رات بریانی بھی پکائی، مرغا بھی پکایا، مرغی بھی پکائی. شما چه پختی، آپ نے کیا پکایا؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ من دیشب بریانی ہم پختم و مرغم. نہ نہیں پکانا ہو تو یہ تو بله. من دیشب ہم بریانی پختم ہم مرغ. شما چه پختی؟ تو آپ کہیں گی من ہم دیشب ہم بریانی پختم ہم مرغ. لیکن اگر ان دونوں نہ پکائی ہوں آپ نے کیا کہیں گی؟ من دیشب نہ بریانی پختم نہ مرغ. نہ مرغ. متوجہ شدی؟ دو نام کا استعمال بھی سکھایا کرنا. بله. من دیشب بریانی پختم هم مرغ. شما چه پختی؟ اگر بله من بریانی خیلی خوشمزه میپزم. آپ کہیں من دیشب نہ بریانی پختم نہ مرغ. ہم بله جدی من هم بریانی خیلی خوشمزه میپزم هم مرغ. بله من دیشب نہ بریانی پختم نہ مرغ. متوجه شدی زهرا؟ بله آقا. خوب. شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. شما ساعت چند نهار خوردی؟ من 2:30 نهار خوردم. ساعت 2:30 نهار خوردم. بله. آقای زامین بریانی خورد. شما چه خوردی؟ بله. آقای زامین بریانی خورد. شما چه خوردی؟ من بریانی هم خوردم. نہیں ہم بریانی خوردم و هم دوغ خوردم. هم دوغ خوردم. من هم بریانی خوردم هم دوغ خوردم. خیلی خوب. اور اگر من بریانی خوردم، یا اگر آپ کو دو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. من ہم بریانی خوردم ہم دوغ. لیکن اگر آپ نے بھی بریانی کھائی ہو اور کچھ نہ کھایا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ آقای زامین بریانی خوردم. شما چه خوردی؟ من ہم بریانی خوردم. دو جملے بن سکتے ہیں، ایک بڑھا کے اور ایک جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی. فرق کیا ہے؟ ایک جگہ ایک ہم آئے گا، ایک جگہ دو ہم آئیں گے. نگاہ کنی. من ہم بریانی خوردم.
من ہم بریانی خوردم یا من ہم بریانی خوردم ہم مرغ متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. همه شما متوجه هستید؟ منچا فاطمه، کنیز فاطمه. بله آقا. بله آقا. نگاه می‌فرمایید. آقای زامن بریانی خورد. شما چه خوردی؟ آقای زامن نے بریانی کھائی. آپ نے کیا کھایا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے بریانی خوردم. میں نے بھی بریانی کھائی کیونکہ گھر میں ہم ایک نہیں ہیں. میرا بھائی ہے چھوٹا, گھر میں بریانی بنے گی, اگر اس نے کھائی ہے تو وہی میں نے بھی کھائی ہے. اور لیکن اگر ایسا ہوا گھر میں بریانی کے ساتھ دوغ بھی تھا, آغا زامن نے بریانی کھائی, میں نے بریانی بھی کھائی, مرغ بھی کھایا, مثلا مرغ بھی اگر تھا تو زامن صاحب کو پسند نہیں ہے مثلا مرغا. بلے آغا زامن بریانی خود شما چه خوردی, تو آپ کیا کہیں گے؟ من ہم بریانی خوردم یا من ہم بریانی خوردم ہم مرغ. متوجه شدی؟ بله آقا. شما در صبحانه چه میخوری زهرا؟ من در صبحانه شیر میخورم. کنیز فاطمه سلام, شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. سلام علیکم آقا. منم خوبم. عصر شما بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 3 نهار خوردم. من ساعت 3 نهار خوردم. شما نهار چه خوردی؟ من نهار بینج و عدس و سلات خوردم. بله. شما بفرمایید شما در شام چه میخوری؟ من در شام بریانی میخورم. بله من نہ دیکھیے آپ روزانہ بریانی کھاتی ہیں, میں نے کہا در شام چھ بریانی. آپ لنچ آپ ڈنر میں کیا لیتی ہیں, کیا کھاتی ہیں؟ بریانی نہیں. مان در شام غذائی مختلف کھانے, بعضی وقت آداز برنج وغیرہ وغیرہ میخورم. متوجه شدی؟ بله آقا. بله. شما شام ساعت چند میخوری؟ من ساعت 9 ساعت 9 شب. ساعت 9 شب. 9 شام میخورم. خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام, خوب هستی شما؟ صدای من میرسه؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. عصر شما بخیر. منم خوب هستم. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. انشاءاللہ شما ہم تنی شما ہم تنی شما ہم تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. کب شما ہم چنی انشاءاللہ. بله بفرمایید شما متوجه شدی درس؟ شما درس متوجه شدی؟ بله. شما در صبحانه چه میخوری؟ من صبحانه نانو و چای خورم. بله. شما کتاب خواندن علاقه داری؟ شما به کتاب خواندن شما به کتاب خواندن علاقه داری؟ علاقے معلوم علاقے کے معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ ایریا. پسند کرنا. شما پسند کرنا ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز کو پسند کرنا. کتاب پڑھنا پسند ہے, لکھنا پسند ہے, ڈرائنگ پسند ہے. شما به کتاب خواندن علاقه داری؟ بلے من به کتاب خواندن علاقه دارم. پڑھنا مجھے کتاب پڑھنے میں رغبت ہے, انٹرسٹ ہے. بلے. شما علاوه بر کتاب خواندن به چه چیزی علاقه داری؟ من علاوه بر کتاب خواندن نہیں, من علاوه بر کتاب خواندن به نقاشی هم علاقه دارم. بله من علاوه بر کتاب خواندن به نقاشی کشیدن علاقه دارم. میں کتاب پڑھنے کے علاوہ ڈرائنگ کرنے کو بھی پسند کرتی ہوں, لائک کرتی ہوں, رغبت رکھتی ہوں, شوق رکھتی ہوں. متوجہ شدی؟ نقاشی نہ دوست دارم. بله
نقاشی نہ دوست دارم. نہ دوست دارم نہیں. کبھی بھی نہ جو لگتا ہے ورب پہ لگتا ہے. دوست ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے. دارم دارم فعل ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ایسا نہ ہو نہ علاقے دارم، نہ علاقے دارم. فعل یہ ہے، وہ نہ جو لگتا ہے نیگیٹو کرنے کے لیے فعل کو کہاں لگتا ہے؟ وہ دارا فعل پر. میم خانم تو ہو جائے گا نمی خانم. خوردام نہ خوردام. ہمیشہ نون جو لگے گا نیگیٹو کا وہ ورب پہ لگتا ہے. ایسا نہ کرنا من بے کتاب خواندن نہ علاقے دارم، علاقے نہ دارم. مثلا من بے نقاشی کشیدن نہ علاقے دارم، نہ علاقے نہ دارم. یا من بے نقاشی کشیدن نہ دوست دارم، نہ دوست نہ دارم. دوست نہ دارم. ہمیشہ نیگیٹو ورب میں ورب کے اوپر نون لگے گا نیگیٹو کا، اور کسی پہ نہ لگانا. یہ میں بہت دفعہ رات والی کلاس والوں کو بھی دیکھا، آپ کو بھی. یہ آپ دھیان رکھیے گا. اب آپ کہیں گے کمال یہ ہے کہ آپ نے رات والی کلاس والوں کو بھی یہ غلطی کرتے دیکھا، ہمیں بھی اب بتایا کبھی نہیں. جی بھلے متوجہ ہستی گلچا پاتے میں سلام شما خوب ہستی. سلام قبل شما دیروز کجا بودی؟ من دیروز در امی خانه بله. بود. مشغول بودی؟ بله آقا. چه مشغولیتی داشتی؟ آقا من بریانی نه دیگه. چه؟ من گفتم شما مشغول بودی؟ آپ مشغول تھی، بزی تھی، تو میں نے پوچھا چه مشغولیتی داشتی؟ چه مشغولیتی داشتی؟ چه مشغولیتی، چه مشغولیتی داشتی یعنی کیا بزی پن تھا آپ کے پاس؟ بزی پن. چه مشغولیتی داشتی یعنی کیا، کس چیز میں مشغول تھی آپ؟ کیا مشغولیت تھی آپ کی؟ ابھی تو الان بریانی. دیروز مشغولیتی یعنی میں نے پوچھا آپ کل نہیں آئی تھی، بزی تھی؟ جی کس جی چیز بله میں بزی تھی؟ کس چیز میں بزی تھی؟ چه مشغولیتی داشتی؟ چه برادر من برادرم کیا بولیں گے؟ بولیے بولیے، اردو ہی بولیے. بھائی کی شادی کی ڈیٹ رکھنے کے لیے کیا بولیں گے؟ نسبت. بھلے بھلے. برادرم مراسم 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 نامزدگی نامزدگی برادرم. میرے بھائی کی نامزدگی. نامزد کہلاتا ہے رشتہ ہونے کو نامزد. بله. خوب این مشغولیتی داشتی یعنی مهمان داشتی. شما مهمان داشتی یا شما مهمان بودی؟ من مهمان بودم. شما در خانه کسی مهمان بودی؟ شما در خانه کسی. پیٹرن ہے لکھ لیجئے. شما در خانه کسی مہمان بودی یعنی آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا، شما در خانه کسی مہمان بودی یعنی کس کے گھر مہمان تھے. کسی یعنی کسی کے. خانه کسی کسی کے. آپ کسی کے گھر مہمان تھی؟ بله آقا. بله. من در خانه مثلا خالی خاله مهمان بودم. من مثلا خاله یعنی خانه خاله مهمان هست بودی؟ همسر برادر. بله. من در خانه همسر برادرم مهمان بودم. انشاءالله موفق باشید. خوب درس بخوانید. سکینه سلام، خوش آمدید. آقا سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله آقا منم خوب. کجا بودی این روزها؟ غایب بودی؟ مشغول بودی؟ نه آقا مشغول نبودم. پس چرا نیومدی؟ آقا من فهمیدم که کلاس تعطیل گروپ
نگاہ نہ کر دی گروہ روز لنک آتا تھا بله آقا بله ندیدم. خیلی خوب. شما داری چه کار میکنی؟ من الان درس گوش میدهم. بله خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ آقا آنها هم خوبند. نهار ساعت چند خوردی شما؟ آقا نهار ساعت 1 خوردم. ساعت 1 من نهار خوردم. شما در نهار چه خوردی؟ آقا ولی امروز من روزه هستم. امروز روزه گرفتم. انشاءالله قبول باشید. بله آقا ممنون. سلامت باشید. بیاییم درس بخوانیم. بله بیاییم سر درس. نگاه کنید. مانند نمونه مانند نمونه جیسے انہوں نے مثال دی ہے ایسے ہی جملے بگویید. جملے کہیے. من چلو کباب خوردن برادرم. من چلو کباب میخورم برادرم هم چلو کباب میخورد. یہ کل ہم نے کر لیا تھا نا. ہلو ہلو بلے آقا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بلے آقا. نہیں آقا یہ نہیں کیا تھا. اور کون سا کیا تھا؟ بلے کیا تھا یہ والا کیا تھا کنیز فاتح میں. من چلو کباب میخورم برادرم هم بلے برادرم هم چلو کباب میخورد. میں چلو کباب کھاتا ہوں. میرا بھائی بھی چلو کباب کھاتا ہے. جی آقا درس فارسی میخوانند ما هم درس فارسی میخوانیم. نرگس سیب زمینی سرخ میکند مادرم ہم کا پریوگ کرنا استعمال سکھا رہے ہیں. کس کا؟ ہم کا. ہم بلے نکاح متوجہ ہستی بلے بلے نکاح کن سکینے نرگس یہ تمرین متوجہ ہوئی ہیں؟ بلے آقا. نگاہ کن آنها درس فارسی میخوانند ما هم درس فارسی. دیکھیے کیسے استعمال کرنا ہے. ہم کا استعمال کرنا ہے. کنیز فاتح یہ سکینے ہم. سکینے کنیز فاتح میں غنچہ فاتح میں ہمیں فاطمیات یعنی ہمیں فاطمیات یعنی بلے ہمیں فاطمیات یعنی جتنی بھی لڑکی ہے اس کے پیچھے فاطمہ ہے. تمام فاطمائیں فاطمیات. فاطمیات فاطمہ کی جمع ہے. ہمیں فاطمیات تمام فاطمے. توجہ کنی. تمام فاطمے غنچہ فاطمے کنیز فاطمے تحصیل فاطمے دیکھے کیے باقی ہم نگاہ کنا. ہمیں فاطمیات نگاہ کنی وہ باقی ہم نگاہ کنی. کس چیز کا استعمال سکھا رہے ہیں یہاں پر؟ ہم کا. ہم کا. برادرم من چلو کباب میخورم برادرم هم چلو کباب میخورد. آنها درس فارسی میخوانند ما هم درس فارسی میخوانیم. ما هم درس فارسی میخوانیم. نرگس سیب زمینی سرخ میکند بله پڑھیے مریم سیب زمینی سرخ میکند مادرم هم سیب زمینی سرخ میکند. کنیز فاطمه مادرم هم سیب زمینی سرخ میکند. زهرا متوجه هستی؟ زهرا بله آقا. نگاه کنید. زهرا روغن مایع از روغن مایع استفاده میکند. زهرا از روغن مایع استفاده میکند یعنی زهرا لیکویڈ آئل یوز کرتی ہے. لیلا هم از روغن مایع استفاده میکند. از روغن مایع استفاده میکند. من سیب زمینی پوست میکنم. من سیب زمینی پوست میکنم یعنی میں آلو چھیلتا ہوں. ہمسرم هم سیب زمینی پوست میکنند. بله نگاہ کنید. یہ تمرین ہم نے کل لاسٹ ٹائم میں حل کی تھی. اب آگے دیکھیے جلدی سے. نا یہاں پہ ہم کا تھا یہاں پہ نا کا. نا کا استعمال ہے. کس کا آئے گا؟ نا اور نا کا.
احمد دیشب نہ شام خورد نہ میوے. احمد دیشب نہ شام خورد نہ میوے. احمد نے کل رات نہ لنچ ڈنر کیا نہ ہی فروٹ کھائے. فروٹس کھائیں. بھلے نگاہ کنی نانا کا استعمال سے کرنا ہے. آنہا دیروز نہ پالتو پوشیدان. آنہا ہے نا پوشیدان. نہ کاپشین. نہ کاپشن. آنہا دیشب نہ پالتو پوشیدان نہ کاپشین. ناکاک. بھلے انہوں نے کل نہ پالتو پہنا نہ جیکٹ نہ لانگ کوٹ نہ. آپ لوگ سب نہیں بول رہے کیا؟ ایک دو کی آواز آ رہی ہے. حضرت خاتون خواہر صحیح فاتحہ نیاز بانو. یہ تمرین متوجہ ہوئے کیا کرنا ہے؟ کہیں پہ اگر نا لگا ہوا ہے تو اس میں نا میں بدلنا ہے جملہ. کیا کرنا ہے؟ نا اور نا میں بدلنا ہے. مثلا آنہا دیروز پالتو پوشیدن کاپشن. کیا مطلب کیسے جائے گزین ہوگا؟ آنہا دیروز نہ پالتو پوشیدن نہ کاپشن. متوجہ شدید. اور یہاں پر دوسری جگہ پہ ہم کا استعمال کرنا ہے. کیسے امشب سیب زمینی پوشت کندن پیاز. ہم سیب زمینی پوست میں کرنا. ہم پیاز. وہ آج رات سیب بھی چھیلے گا پیاز بھی چھیلے گی. پیاز بھی چھیلے گی اور سیب. او امشا ہم سیب زمینی پوست میں کرنا. ہم پیاز. پھر دوبارہ ایک جملہ اس میں پھر ہم کا استعمال ہے. ہم اگر کیسے؟ می کنن پوست می کنن آئے پوست می کنن. کند پوست اس کے بعد کیا کندن سے ہے نا. کندن سے پوست می کنن. او امشا ہم سیب زمینی پوست می کنن. ہم پیاز. کچھ کہہ رہی ہیں؟ حضرت خاتون خواہر مائک بند کیجئے. پھر دیکھیے نگاہ کنی. ماں فردہ پختن سیب زمینی سیب زمینی سرخ کردن. ما فردہ ہم مرغ می پزیم. ہم سیب زمینی سرخ می کنیم. کیا چیز اس میں فرق نظر آیا آپ کو؟ کوئی بتائے گا؟ بھلے اگر یہاں پہ فیل چینج ہے نا دونوں جگہ پہ. دونوں جگہ فیل چینج ہے. احسن فیل چینج ہے تو دونوں جگہ فیل لکھنے پڑیں گے. ما فردہ ہم مرغ می پزیم. ہم سیب زمینی سرخ می کنیم. یہاں پہ ایسے نہیں کہہ سکتے وہ امشب سیب زمینی پوست می کرا. ہم پیاز. وہ آج رات کو آلو چھیلے گی اور پیاز کا نہیں کامی کنا. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ آ گیا پیاز. دونوں جگہ چھیلنے کے معنی تھے تو ایک جگہ کہہ دیں چلے گا. کل سکینہ جیسے آپ کو یاد ہے نا یہاں استعمال شما کتاب بھی خانی ہے روزنامے بھی خانی میں سے ایک جگہ ہٹا دیں گے. شما کتاب بھی خانی ہے روزنامے. سکینے بلے آغا. بھلے ایسے ہی یہاں پہ ہے. ماں فردہ ہم مرغ می پزیم. ہم سیب زمینی سرخ می کنیم. کیونکہ یہاں دو فعل الگ الگ ہیں اس لیے دونوں ذکر ہوں گے. لیکن اگر ایک ہوتا وہ امشب ہم سیب زمینی پوست می کنر. ہم پیاز پوست می کنر. تو یہاں سے پوست می کنر سے ہٹا سکتے ہیں. ایک جگہ کافی ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما بھلے آگا ایک کی آواز آ رہی ہے. آگے ایک اور بار بتا دیجیے. کنیز فاطمہ یا کا استعمال شروعاتی کتاب میں یاد ہے. من کتاب میں خان شما کتاب میں خانی ہے روزنامے میں خانی. کیونکہ دونوں جگہ می خانی ہے تو یا کے بعد سے می خانی ہے. ایک جو فعل ایک جیسے اگر ہے تو یا کے بعد والا فعل ہٹا سکتے ہیں. شما کتاب میں خانی ہے روزنامے.
ایسے ہی ہم میں ہے، ہم سے پہلے اور ہم کے بعد اگر دونوں فعل ایک جیسے ہیں، شما سیب زمینی پوست میکنی یا پیاز پوست میکنی، یا ایسے ہی من ہم سیب زمینی پوست میکنم، ہم پیاز پوست میکنم. تو دونوں جگہ پوست میکنم ہے تو پیاز کے بعد سے پوست میکنم ہٹا دیجیے آپ. وہ انشاء سیب زمینی پوست میکنم، ہم پیاز. لیکن اگر یہی سیب زمین یا پیاز دونوں چھیلنے کے معنی میں ایک ہی فعل تھا تو ایک جگہ ذکر کیا، لیکن مرغ پکانا اور سیب آلو تلنا یہ الگ الگ فعل ہیں تو دونوں کو ذکر کرنا پڑے گا. ما فردا آقا آواز کٹ رہی ہے. ما فردا ہم مرغ می پذیم، ہم سیب زمینی سرخ می کنیم. آواز آ رہی ہے سب میری؟ بلے آقا. بلے آقا. بلے آقا. خیلی خوب، متوجہ شدی کنیز فاطمہ میں؟ اگر دو ہم کے بیچ میں فعل الگ الگ ہوں، ورب الگ الگ ہوں تو دونوں کو ذکر کرنا پڑے گا. آپ ایک نہیں کر سکتے. جیسے یہاں پہ تھا پوست کرنا، ایک جگہ کہہ دیا وہ انشاء سیب زمینی پوست می کنار، وہ انشاء ہم سیب زمینی پوست می کنار، ہم پیاز پوست می کنار. تو ایک پوست می کنار ہٹا دیا، ایک لا دیا کافی، کیونکہ دونوں جگہ چھیلنے کے معنی ہے. لیکن یہاں مرغا پکانا اور آلو فرائی کرنا دونوں الگ الگ فعل ہیں. ما فردا ہم مرغ می پذیم، ہم سیب زمینی سرخ می کنیم. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ما فردا مرغ می پذیم، ہم مرغ می پذیم، ہم سیب زمینی. اگر آلو فرائی کرنا کہنا چاہ رہے ہیں تو کہنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کہیں مجھے کل کو ہم مرغا بھی پکائیں گے سیب بھی، تب کہہ سکتے ہیں آپ ایک فعل. لیکن آلو تلنا اور مرغا پکانا الگ الگ ہیں فعل. سمجھ گئے آپ لوگ یا نہیں؟ جی بلے آقا. آقا. اب دو نا کا استعمال پھر سے. مادرم دیشاب چیلو مور درست کردن چیلو کباب. بنائیے جملہ. مادرم دیشاب مادرم دیشب نہ چیلو نہ چلو مور درست کر، نہ چلو کباب، نہ چلو مور درست کر، نہ چلو کباب. اگر چیلو مو چلو مور چلو کہتے ہیں ابلے ہوئے چاولوں کا ایک ڈش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مرغ ہوتا ہے، اسے چلو مرغ کہتے ہیں. چلو کہتے ہیں ابلے ہوئے چاولوں کو، چلو مور چلو کباب، یہ دو ڈش ہیں ایرانی. مادرم دیشاب نہ چلو مرغ درست کر. کیوں کر کہا میں نے؟ کیونکہ دیشاب گزرے ہوئے رات کی بات چل رہی ہے. مادرم دیشاب نہ چلو مرغ درست کر، نہ چلو کباب. متوجہ شدی؟ بلے آقا. خیلی خوب. بخانیم جلو بیری. اگلی تمرین ہے نہیں ہے؟ خوب نکاح کنی. نہ بلے نکاح کنی. نہ کا استعمال ہے پہلے. احمد دیشب نہ شام خورد نہ میوے. پھر دوبارہ نہ کا استعمال ہے. آنہا دیروز نہ پالتو پوشیدند نہ کاپشن. ہم کا استعمال. او انشاء ہم سیب زمینی پوست می کنار، ہم پیاز پوست می کنار. دونوں جگہ پوست می کنار بھی کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ بھی، کیونکہ ورب ایک ہے. ہم کا استعمال. ما فردا ہم مرغ می پذیم، ہم سیب زمینی سرخ می کنیم. نانا کا استعمال. مادرم دیشب نہ چلو مرغ درست کر، نہ چلو کباب. اس میں تصویر ہے زیرہ بگوید. اس میں تصویر ہے زیرہ بگوید یعنی نیچے کی، زیر یعنی تصویر، اسم یعنی نام. اس میں تصویر ہے تصویروں کا نام. تصویر ہے زیر، نیچے کی تصویروں کے نام بگوید کہیے. نہار می خورد، نہار می خورن یا شام ہے، ہاں تارے چمک رہے ہیں. شام می خورن. ماکارونی. ٹھیک ہے. بلے. ماس. ارے آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے بتائیے؟ کیا بلے اکیلی بول رہی ہیں زہرا؟ ماس. اسے کیا کہیں؟ سلاد. سالاد. پوست می کنار.
Hujja Fatime, Zahin Fatime Khan, Sakine, Chara Soba, Chara Harf Nimi Zanit Shuma. इसमें तस्वीर है जीरा बेगुई तस्वीर, नीचे की तस्वीरों के नाम कहिए, मुझे कहना पड़ रहा है, बताइए। अब आप लोगों को याद नहीं है, पोस्ट गिरदू 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 भले पनीर पनीर बड़े पनीर करे करे हवीज मुरब्बा 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 कुंसरो। सरू इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने दर्स के मीनिंग याद नहीं किए हैं। कुंसरो कहते हैं टीन के डब्बे में पैक रेडी फूड मिलते हैं, तैयार हुए हुए खाने, कभी भी कहीं से खरीद के अगर इमरजेंसी हो तो ऐसे होते हैं, उसे खा सकते हैं आप लेके। रोगन आपने खाया है? भले इधर ईरान तूने माही खुर्दम। रोगाने माये यानी लिक्विड ऑयल, और रोगाने जामी किसे कहते हैं? जमा हुआ तेल, घी को। भले इन चिकार मिकुनात सुर्ख मिकुनात लूबिया आदास मीरीज़ार डालती है। पोशीदा यानी पहनना, माजी क्या बनेगा? नून गिरा के पोशीदाम, बोलिए पोशीदाम। सुफ्रहाये ईरानी भले गुंचा फाते में शुमा मी खानी सुफ्रहा ईरानी दर्स खान दी शुमा जहरा शुमा खान दी बले आगा बेखानी सुफ्रहाये ईरानी दर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुफ्रहाये ईरानी दस्तरखान दर हर किश्वर मर्दुम गज़ा हाय गुनागुन मिखुरन, यानी हर मुल्क में लोग अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। दर ईरान हम गज़ा हाय मुख्तलिफ वजूद दारद, ईरान में भी मुख्तलिफ किस्म के खाने मौजूद हैं। मर्दुम ईरान मानिंद मर्दुम ईरान मानंद मर्दुम किश्वर हाय दीगर हर रोज़ से बार गज़ा में खुरन, ईरान के लोग दूसरे मुल्क के लोगों की तरह हर रोज़ 3 बार खाना खाते हैं। सुबहाने ज़ोहर नहार और शब हा शाम में खुरन, सुबह में नाश्ता और ज़ोहर में लंच और रात में डिनर करते हैं। सुबहाने ईरानी हा मामूलन पनीरो गिरदू करेओ मुरब्बा असलो खामे या नीमरू बा चायो शीर अस्त, मतलब ईरान में लोग नाश्ते में ईरान का नाश्ता ईरानियों के नाश्ते में ट्रांसलेट कीजिए सुभाने ईरानियों का नाश्ता मामूलन के माना क्या है? बीशतर वक्त। हाँ, मामूलन यानी अक्सर वक्त। अक्सर क्या होता है? ईरानियों का नाश्ता क्या होता है अक्सर? पनीर और गिरदू, जैसे कि पनीर और अखरोट, करेओ मुरब्बा, बटर और मुरब्बा, असलो खामे शहद और क्रीम या नीमरू बा चाय, या तो नीमरू हॉट ऑमलेट चाय और दूध के साथ। ईरानी हा बीशतर वक्त हा नहार ब्रिंच इतना कहिए। ईरानी हा बीशतर वक्त हा नहार, ईरानी अक्सर औकात नहार यानी लंच ब्रिंच बा खुर्श हाय गुनागुन चावल बहुत से, मतलब सालन के साथ
چاول بہت سے سالن کے ساتھ، خورش کے ساتھ، چاول مانندے روٹی سالن کے ساتھ گوناگون مانندے قیمے قورمے سبزی قورمے سبزی قورمے وغیرہ. سبزی وغیرہ یا چلو مرغ چلو کباب چلو نہیں و چلو، چلو مرغ، چلو چلو ماہی کباب، چلو ماہی. چلو ماہی بے علاوه ماست و سلاد می خورند. ایرانی لوگ لنچ میں ایرانی لوگ اکثر وقت یعنی بیشتر وقت ہے، یعنی اکثر وقت لنچ میں لنچ میں چاول مختلف چاول سالن کے کے ساتھ، جیسے مختلف سالن قیمے، کے ساتھ قورمے سبزی وغیرہ، یا تو وہ چاول کھاتے ہیں یا چلو کھاتے ہیں. چلو ابلے ہوئے چاول، چلو مرغ، چلو کباب، چلو ماہی بے علاوہ ماست، اس کے علاوہ ماست اور دہی سلاد بھی قرآن، دہی اور دہی و سلاد سلاد کھاتے ہیں. کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا وہ ہوا؟ ایرانیوں کا ناشتہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایرانیوں کا لنچ کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور شام آنہا اور ان کا ڈنر کیا ہوتا ہے ایرانیوں کا؟ سوپ آش ماکارونی علاوہ یا آپ الویے، گوشت اس ڈش کا نام ہے الویے. لکھ لیجئے الویے. الویے الویے ایک ڈش ہے. ہاں الویے ایک ڈش ہے، ایرانی ڈش. ایرانی ایک ڈش ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا کیا ہوتا ہے؟ گاجر بھی ہوتی ہے وہ پیسی ہوئی، اس میں انڈا بھی ہوتا ہے، اس میں چنے وہ بھی ہوتے ہیں، مٹر بھی ہوتا ہے، جانے کیا کیا، انڈا، قیمتی چیزیں اچھی ہو کر کے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں تو آپ ہنسیں گے. آپ ایران کی مہنگی ڈشوں میں سے ہے یہ، لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا تو ایسے لگے گا جیسے بچے کی سفید الٹی، وومٹ. بڑی مجھے دیکھ کے الٹی آ جاتی تھی اسے. الویے سب سے مہنگی ڈشوں میں سے ایک ہے، سب سے ڈشوں میں ایک کر دی ہو کسی اگر نے. نیم بھی سیم ہے اس کا. الویے یا آش یا آش کا آپ گوشت است. آش ایک ڈش ہے. یہ بھی آش ایک ڈش ہوتی ہے. یہ پتہ کیسی ہوتی ہے؟ حالانکہ حلیم ایران میں ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں کے کھچڑے ٹائپ جیسی ہوتی، اور اس کے اندر میکرونی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تار اس کے لمبے لمبے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آش کے اندر، اور موٹے موٹے والے چنے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ڈش. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کا ڈنر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہلکا رہتا ہے. سوپ دیکھیے ہلکا، آج بھی میں نے بتایا ابھی دیکھو ہمارے کھچڑے ٹائپ کا سا ہوتا ہے، میکرونی بھی ہلکی، الویے سب رات کی ڈشیں ان کی ہلکی ہوتی ہیں تاکہ رات کو پیٹ پہ بوجھ نہ پڑے مشینری پہ پچانے میں. آب گوشت یک غذای لذیذ و خوش مزه ایرانی است جو آب گوشت ایک ڈش ہے. آب گوشت بھی ایک ڈش ہے. آب گوشت یہ غذائے لذیذ و خوش مزہ ایرانی است، یعنی آب گوشت ایرانی کی لذیذ غذاؤں میں سے ایک ہے. یہ غذائے لذیذ و خوش مزہ ایرانی. آب گوشت ایرانی ذائقہ دار اور خوش مزہ اور ذائقہ دار کھانوں میں سے ایک ہے. بلے ٹھیک ہے. نمبر 2 خوش مزے، ڈیلیشس، یہ بد مزے ہو. سمجھ گئے آپ لوگ یا نہیں؟ بلے آپ بلے بلے. یہ بھی ایک ڈش ہے. کیا نام ہے اس ڈش کا؟ آپ گوشت. آب گوشت یہ بھی ایک ایرانی ڈش ہے. یہ کیسے بنتی ہے؟ گوشت ہوتا ہے، سالن ہوتا ہے، اس میں موٹے والے چنے ہوتے ہیں اس میں پڑے ہوئے، اور بہترین اور قیمتی کھانوں میں سے ہے وہاں کے. اور سب سے زیادہ جیسے ہمارے یہاں بریانی، ایسے وہاں آب گوشت. اب مہنگا بہت ہوتا ہے اور اس کے اوپر جوک بھی بہت بنتے ہیں لوگ، کیونکہ بھائی اس کو گوشت اور کیا کیا پڑا ہوا ہوتا ہے، مہنگی ڈش ہے تو بنانے کے لیے ہمت چاہیے اس میں. وہی تو چنے کی دال گوشت جو ہوتا ہے. نہیں وہ تو چلو خورش ہوتا ہے، چلو خورش ہوتا ہے. آب گوشت اس پہ چٹکلا بناتے ہیں کہ ہم ایک جگہ کھانے پہ گئے تھے، وہاں پر کھانے میں کیا تھا؟ آب گوشت. کیا سمجھے؟ کچھ پانی والا آب گوشت یعنی پانی پانی تھا اس میں، گوشت تو بس نام کو تھا. نام کا گوشت. من شما امروز چه خوردی؟ من آب گوشت خوردم.
کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی پانی زیادہ تھا، گوشت تو بس نام تو تھا. آبگوشت ایک مہنگی ڈش ہے، بہت اچھی بھی ہوتی ہے، مزیدار. تو آبگوشت یہ غذائے لذیذ و خوش مزہ ایرانیات، ایک ایرانی ذائقے دار کھانوں میں سے ایک ہے. نگاہ کنی سبحانی دیکھ لو ایرانیوں کا، یہ لائن، اس لائن میں ایرانیوں کا بریک فاسٹ ہے، اور اس لائن میں ترچھی لائن میں ان کا لنچ ہے، اور یہ ادھر ڈنر ہے. کیا ہوتا ہے ان کے ناشتے میں؟ پنیر و گردو ہوتا ہے. یا تو عموماً کیا چیزیں کھاتے ہیں وہ؟ پنیر و گردو، یا کرے و مربع، یعنی کرے و مربع یعنی مکھن اور مربع، یا عسل و خامے، شہد اور کریم، یا نیمرو، چائے اور شیر. یہ اس طریقے کی چیزیں وہ ناشتے میں کھاتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ بھلے جی آغا. لنچ میں کیا کھاتے ہیں؟ قیمے، یہ ہے قیمے، چلو قیمے، قورمے سبزی یہ ہوتا ہے، بڑا ذائقہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. چلو قورمے سبزی، چلو مرغ، چلو کباب، چلو ماہی، سالاد، یہ ان کے لنچ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. ڈنر کیا ہوتا ہے؟ سوپ. آج دیکھیے یہ رہا، اس کے اوپر یہ سفید کریم وہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اچھی ہوتی ہے، سوپ ٹائپ ہوتا ہے جیسے کھچڑا ٹائپ. ماکارونی، سلاد، آب گوشت، یہ رہا آب گوشت اور سبزی. پتہ ہے آب گوشت کی خاص بات کیا ہے؟ ایک پیالے جو ہوتے ہیں نا پرانے زمانے کے، تیتلیے ٹائپ سا، اس ٹائپ کے اس میں دیتے ہیں آپ کو. اس میں ساتھ میں کیا دیتے ہیں؟ کھرل دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ بھلے کھرل کی جو موسلی ہوتی ہے، موسلی ساتھ میں ہوتی ہے، اسے کوٹ کے چنوں کو تب اچھا کر کے کھائیے. متوجہ شدی؟ نیاز بانو آزینجا شما بخانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانوادہ ہائے ایرانی معمولاً شبہ زیاد غذا نیمی خورن. ایرانی فیملی اکثر رات میں زیادہ کھانا نہیں کھاتے. و از غذا ہائے ریستوران ہم کم استفادے می کند. اور ریسٹورینٹ کے کھانوں کا بھی کم یوز کرتے ہیں وہ. کم یہ استفادہ بات کرتے میری سمجھ میں نہیں آئی بھائی بالکل بھی. آپ ایرانیوں کو دیکھیں رات کو ریسٹورینٹ بھرے پڑے رہتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو ریسٹورینٹ کا نہیں کھاتے، دن میں کھاتے ہیں، وہ رات میں بھرے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس لیے کہ قم میں زائرین رہتے ہیں تو اس لیے بھلے مہمان رہتے ہیں دوسرے شہروں کے. بھلے آنہا بیشتر وقتہا باہم غذا می خورند. وہ زیادہ تر وقت میں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں. ہاں اکثر وہ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں ایرانی، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں وہ. تنہا غذا خورند را دوست نہ دارند، اور تنہا کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے. حمید و ہمسرش ریحانے ایرانی ہستند. حمید اور اس کی وائف ریحانہ ایرانی ہیں. آنہا ایک دوست لبنانی بے نام سید علی دارند. وہ ایک لبنانی دوست جس کا نام سید علی ہے. سید علی نام کا ایک لبنانی دوست رکھتے ہیں. وہ خانواد اش در ایران زندگی می کنند. وہ اور اس کی فیملی ایران میں زندگی گزارتے ہیں. حمید دیروز آنہا را برائے شام بے خانیاش دعوت کرد. حمید نے کل آنہا را دوست سید علی کو برائے شام بے خانیاش اپنے گھر میں دعوت کی ڈنر کے لیے. یعنی حمید اور اس کی بیوی ریحانہ ایرانی ہیں، لیکن اور ان کا سید علی نام کا ایک ایرانی دوست ہے. اور سید علی جو لبنانی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایران میں رہتا ہے. حمید نے کل ان کو یعنی حمید اور اس کی فیملی کو ڈنر کے لیے گھر پہ دعوت کی. ریحانے قبل از آمدن مہمان ہا شام خوش مزہائے مہمان ہا شام خوش مزے برائے
ریحانے قبل از آمدن مہمان ہا، ریحانہ نے مہمان کے آنے سے پہلے شام خوشمزئی، شام خوشمزئی برائے یعنی شام خوشمزئی ذائقہ دار ڈنر ان کے لیے تیار کیا. تیار مہمان ہا ساعت 7:30 شب، 7:30 شب آمدن، 7:30 آمدن، مہمان رات کے 7:30 بجے آئے. حمید و ہمسرش آنہا را بے استاق پذیرائی بردند، حمید اور اس کی وائف ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئے. وہ بعد چائے شیرنی و میوے از آنان پذیرائی کردن، اور چائے اور مٹھائی اور فروٹ، چائے مٹھائی اور فروٹ سے ازانان پذیرائی کردن، ان کی مہمان نوازی کی. یاد ہے آپ کو پذیرائی کردن کے ساتھ میں نے از استعمال بتایا تھا کہ از استعمال ہوتا ہے ازانہ پذیرائی کرد، از احمد پذیرائی کرد، یعنی یہ مت کہنا از احمد پذیرائی کرد احمد سے پذیرائی کی، از کے معنی یہاں بھی سے لینے لگے. از احمد پذیرائی کرد یعنی احمد کی مہمان نوازی کی، از آنان پذیرائی کردن یعنی ان کی مہمان نوازی کی. ریحان حدود ساعت 9 شب، اتنا کر کے ترجمہ کیجئے. ریحان حدود ساعت 9 شب، ریحانہ تقریباً رات کے 9 بجے سفرہ شامرہ پہن کر پھیلانا بچھانا ڈنر کے دسترخوان کو بچھایا. وہمائے باہم سر سفرے نشستن، اور وہ سب ساتھ میں اس پر بیٹھ گئے یعنی دسترخوان پر بیٹھ گئے. وہ شام خوردن اور ڈنر کیا. سید علی و ہمسرش پس از خوردن شام، اتنا ترجمہ کیجئے. سید علی و ہمسرش پس از خوردن شام، سید علی اور اس کی وائف نے ڈنر کے بعد از حمید و خانوادے از تشکر کردن، حمید اس کی فیملی کا شکریہ. آپ کو از کا استعمال ہوتا ہے، یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، از وہ تشکر کر، اس کا شکریہ کیا. سید علی و ہمسرش پس از خوردن شام، سید علی اور اس کی وائف نے ڈنر کرنے کے بعد از حمید و خانوادے از تشکر کردن، حمید اور اس کی فیملی کا شکریہ کیا. وہ حدود ساعت 2:30 بے خانہ شان برگشتن، اور تقریباً 10:30 بجے اپنے گھر پلٹ گئے. منا بلے 10:30 بجے کئے بجے آئے تھے؟ 7:30 بجے آئے تھے. ٹھیک ہے، 9 بجے تقریباً ڈنر کے لیے دسترخوان بچھایا. ٹھیک ہے، 10:30 بجے وہ اپنے گھر پلٹ گئے. آپ لوگ شور مچا رہے ہیں، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے وقت تمام شد. کل کو باقی لوگوں سے میں پڑھواؤں گا، کبھی آپ سوچیں کہ وہ تو پڑھ چکے، ہم سے اب کیا پڑھوائیں گے، چلو ہو گیا. کل کو آپ سے گفتگو نہ کر کے یہی پڑھوایا جائے گا اور اس درس کو پورا کیا جائے گا. وہ سب دیکھ کے آئیے گا، پریکٹس کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.